اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ کرام میں سے جو اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب وہ 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ایک کے بعد دیگرے آپ سے کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ فضیلت بہت بڑی ہے جو کسی اور کے حصے کے اندر نہیں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر دی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یہ کے بعد دیگرے ان کو عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 6 سال یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 47 برس قبل پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کے 34ویں سال میں تھے کہ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے تعلق تھے، دوستانہ تھے، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تھا۔ تو ایک دن حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کے متعلق گفتگو شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں حضرات اسی خیال ہی میں تھے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے ان سادہ اور صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بھری ہوئی تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دست مبارک میں ہاتھ دے کر اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے سب سے درخشاں اور روشن فضیلت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کیا ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد مکہ کے اندر جب اسلام کی روز افزوں ترقی ہوتی چلی گئی، مشرکین کی طرف سے تکالیف کا سلسلہ بڑھتا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، اور آپ یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان عثمان اول من ہاجر باہلہ من ہذہ الامہ، میری اس امت میں عثمان وہ پہلا شخص ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کو لے کر ہجرت کے لیے چلا ہے۔ حبشہ کی طرف آپ نے پہلے ہجرت کی ہے، وہاں سے پھر واپس آئے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ کی طرف ہجرت کا پیغام ملا تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے۔ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو وہاں پر پانی کا سخت مسئلہ تھا، سخت تکلیف تھی۔ پورے شہر کے اندر صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جس کا پانی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کنویں کا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا، اور اس یہودی نے اس کنویں کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عام مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کرنا چاہا۔ کافی کوشش کے بعد وہ یہودی راضی ہوا۔ راضی اس انداز سے ہوا کہ صرف نصف بیچنے پر تو راضی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم میں نصف کنواں خریدا، اور اس وقت یہ شرط قرار پائی تھی کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کی باری ہوگی۔ جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوا کرتی تھی، اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر لیا کرتے تھے کہ وہ 2 دن کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ اس یہودی نے جب یہ منظر دیکھا کہ اب تو مجھے اس سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا، تو وہ بقیہ نصف بھی بیچنے پر راضی ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 8,000 درہم میں اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا پہلا واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی مال و دولت سے نوازا تھا، اور آپ نے اس دولت کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، اور آپ نے ایسے بہت سے مواقع کے اندر کہ مسلمانوں کو سخت قسم کی تنگی ہوا کرتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اپنے مال کو خرچ کرتے تھے اور اہل اسلام کی اس تنگی اور اس تکلیف کو دور کیا کرتے علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک گھر کے اندر جو تنگی ہوتی تھی، 2 3 4 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجنے سے آپ علیہ السلام کو وہ کھانا نصیب ہوا کرتا تھا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے۔ جتنا مال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا، اتنا ہی آپ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرنے والے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور خصوصیت سب سے زیادہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ حیات دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں تھی جتنی اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم و حیا عطا کی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مجمع تھا، بے تکلفی کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سنبھل کر کھڑے بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک سے کپڑے کو درست فرما لیا۔ بقیہ صحابہ نے حضرت عثمان کے لیے اس اہتمام کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کی حیا سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، جب فرشتے شرماتے ہیں تو میں کیوں نہ خیال کروں۔ اللہ رب العزت نے یہ حیا آپ کو عطا کی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ کئی غزوات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے صحابہ کرام کی اور اسلام کی مدد فرمائی ہے۔ آپ دل کھول کر اللہ کے راہ کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے نکاح میں تھی، ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی آپ سے کر دیا، اور اس طرح سے آپ کو ذو النورین کا لقب مل گیا، جو کہ در حقیقت آپ کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوگا، اور فرمایا وہ رفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت کے اندر میرا جو رفیق اور میرا ساتھی ہوگا وہ عثمان ہوگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت ملی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آپ کے لیے بیعت لی تھی
جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بیت کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے بیت لی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو یہ کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کے نبی آپ کے لیے بیت لے رہے ہیں، اپنے مبارک ہاتھ کو آپ کا ہاتھ بتا رہے ہیں۔ پھر وہاں پر بعد میں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں حضرت عثمان کو شہادت کی پیشین گوئی دے دی تھی۔ مختلف مقامات پر آپ کو اللہ رب العزت کے نبی نے یہ شہادت کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بس اسی کے منتظر تھے کہ اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرما دی ہے، شہادت میرا مقدر بنے گی۔ چنانچہ جس وقت آپ کی شہادت ہونی تھی، جس دن آپ کی شہادت ہوئی تھی، اس دن آپ روزے سے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا تھا۔ خواب میں دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ اس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا۔ خواب صبح کے وقت دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا تھا۔ آپ کی شہادت کے متعلق الگ مضمون ہے، الگ واقعہ ہے۔ باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا، آپ کو بہت تکالیف پہنچائی گئی تھی، آپ کو کھانے پینے سے بھی روک دیا گیا تھا، اور آپ کے مکان کے اندر گھس کر باغیوں نے آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے۔ اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے خون قرآن مبارک پر گرا ہے، اور آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا کہ جب آپ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور آپ نے اپنی جان کو پیش کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع کے اندر بالکل آخر میں، جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک ہے، وہاں ان کے پہلو کے اندر آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ لیکن جو ظالمانہ شہادت آپ کو ملی ہے، کسی اور کو ایسی شہادت نہیں ملی۔ اسی وجہ سے جب آپ کی شہادت کی خبر پھیلی تھی، صحابہ کرام کے اندر آپ کے یہ حالت پھیلے تھے، تو حضرات صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوا کرتی تھی، دھاڑے مار مار کر صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ آپ کو اتنے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا جانا تھا، اور آپ نے اللہ کے حضور اپنی جان کو پیش کرنا تھا۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔